الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم فقہنا فی الدین آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 13، 14 اور 15 کا لفظی ترجمہ اور با محاورہ ترجمہ سیکھنے اور سمجھنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 13 ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ۔ لفظی ترجمہ دیکھ لیتے ہیں۔ واو حرف عطف ہے بمعنی اور، اذا جب، و اذا اور جب، قیل کہا جاتا ہے، فعل ماضی مجہول واحد مذکر ہے، قاف واو لام اس کا مادہ ہے، قال یقول، و اذا قیل اور جب کہا جاتا ہے، لہم ان سے، آمنو آمنا یومنو باب افعال فعل امر جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے، تم سب ایمان لاؤ، کما کا جو کاف ہے یہ حرف جر ہے، اس کا معنی ہوتا ہے کی طرح، ما جو، کما کا معنی ہوا جیسے، آمنا ایمان لائے، الناس وہ لوگ۔ اب یہاں پر دیکھیے ان کا جو اشارہ ہے یہ صحابہ کرام کی طرف ہے۔ اب یہاں سے اس آیہ مبارکہ سے پتہ چل رہا ہے کہ صحابہ کرام کا جو ایمان ہے وہ معتبر ترین ایمان ہے۔ تو یہاں پر بات ہو رہی ہے کہ ہم ایمان لائیں جیسے کہ وہ قالو وہ کہتے ہیں، فعل ماضی جمع مذکر غائب، حرف استفہام ہے، اس کا معنی ہوتا ہے کیا، نؤمنو ہم ایمان لائیں۔ تو اب اس کا کیا معنی ہوا، نؤمنو کیا ہم ایمان لائیں، کما جیسے، آمنا ایمان لائے، السفہاء بے وقوف کیا ہم ایمان لائیں جیسے بے وقوف ایمان لائے۔ الا خبردار، یہ تنبیہ کے لیے آتا ہے، اس کا معنی جان لو یہ بھی ہوتا ہے۔ ان تاکید کے لیے آیا ہے، سفہاء ہم ضمیر اس میں فاصل ہے، وہی بے وقوف ہیں، وا حرف عطف اور لیکن لا حرف نفی، یعلمون۔ اب دیکھیے عین لام میم اس کا مادہ ہے، عالمہ جاننا، یعلم یہ جمع مذکر غائب فعل مضارع ہے، لا یعلمون نہیں وہ جانتے۔ آیت نمبر 13 کا با محاورہ ترجمہ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ ایمان لاؤ جیسے دوسرے لوگ ایمان لائے تو کہتے ہیں کیا ہم بھی اسی طرح ایمان لے آئیں جس طرح وہ بے وقوف ایمان لے آئے۔ جان لو بے وقوف در حقیقت میں وہ خود ہیں لیکن انہیں علم نہیں ہے۔ آیت نمبر 14 وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ۔ واو حرف عطف ہے، اذا جب، و اذا اور جب، لقو لام قاف واو مادہ ہے، لاقیہ یا لقا باب سابیہ سے ہے، و اذا لقو اور جب ملتے ہیں، الذین آمنوا جمع مذکر غائب فعل ماضی، الذین آمنوا ان سے جو ایمان لائے، یعنی جب ایمان والوں سے ملتے ہیں، قالوا وہ کہتے ہیں، آمنا یعنی کہ فعل ماضی جمع متکلم کا ہے، ہم ایمان لے آئے، و حرف عطف اذا کا معنی جب، و اذا اور جب، خلو خا لام واو مادہ ہے، خلا یخلو اس کا معنی ہوتا ہے تنہا ہونا، یعنی کہ جب وہ تنہا ہوتے ہیں، الگ ہوتے ہیں، الا اس میں حرف جر ہے، الا شیاطینہم اپنے شیطانوں کے ساتھ۔ ایک تو ہوتا ہے کہ الگ بالکل تنہا ہو جانا، اکیلے ہونا، ایک ہوتا ہے کہ اپنے جیسے ساتھیوں کے ساتھ، اپنے لوگوں کے ساتھ، اپنے گروہ میں جب وہ الگ ہوتے ہیں۔ تو الا جو ہے حرف جر آیا ہے، تو یہاں پر شیاطینہم اپنے شیطانوں کے ساتھ، قالو وہ کہتے ہیں، انا بے شک ہم ہیں، مع
کا جو معنی ہے یہ بھی حرف جر ہے، اس کا معنی ہوتا ہے ساتھ. کم یہ ضمیر ہے، مخاطب کرنے کے لیے آتی ہے. معکم تمہارے ساتھ ہیں. انما بے شک یقیناً، مستہزئون استہزاء مذاق کرنا، واحد مذکر کا صیغہ ہے، جمع مذکر سالم کا صیغہ. ہم تو صرف ان سے مذاق کرنے والے. مستہزئون جمع مذکر سالم ہے، ہم تو صرف ان سے مذاق کرنے والے ہیں. تو اب اس کا ترجمہ ملاحظہ کیجئے. اور جب وہ ایمان والوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم بھی ایمان لے آئے ہیں. وہ کہتے ہیں انا بے شک ہم ہیں. مع کا جو معنی ہے یہ بھی حرف جر ہے، اس کا معنی ہوتا ہے ساتھ. کم یہ ضمیر ہے، مخاطب کرنے کے لیے آتی ہے. معکم تمہارے ساتھ ہیں. انما بے شک یقیناً، مستہزئون استہزاء مذاق کرنا، واحد مذکر کا صیغہ ہے، جمع مذکر سالم کا صیغہ. ہم تو صرف ان سے مذاق کرنے والے. مستہزئون جمع مذکر سالم ہے، ہم تو صرف ان سے مذاق کرنے والے ہیں. تو اب اس کا ترجمہ ملاحظہ کیجئے. اور جب وہ ایمان والوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم بھی ایمان لے آئے ہیں. اور جب اپنے شیطانوں سے تنہائی میں ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم یقیناً تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو محض ان کا مذاق اڑا رہے تھے. آیت نمبر 15. اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون. اللہ اس میں جلالہ ہے. اللہ یستہزئ استہزاء یعنی کہ فرماتا ہے، باب استفعال سے ہے. استفعال یستفعل سے استہزاء یستہزئ کا معنی ہوتا ہے مذاق اڑانا. تو کیا ہے؟ اللہ یستہزئ بہم، با حرف جر، ہم ان کے، بہم ان کے ساتھ. اب دیکھیے یہاں پر جو یہ جو ترجمہ کیا جاتا ہے کہ اللہ ان سے مذاق اڑاتا ہے یا اللہ ان کا مذاق، تو یہ اللہ رب العزت کے لیے ایسے الفاظ بولنا نعوذ باللہ صحیح نہیں ہے. یہاں پر جو مراد لیا جائے گا استہزاء کا، یہاں پر یہ مراد ہوگا کہ یعنی کہ اللہ پاک کی ناراضگی، اللہ پاک ان کو عذاب دیتا ہے. اللہ پاک کی ناراضگی کے معنی میں لیا جائے گا. تو یہ نہیں کہنا چاہیے کہ اللہ ان کا مذاق اڑاتا ہے. تو یہاں پر کہیں گے کہ اللہ پاک ان سے استہزاء فرماتا ہے. وایا مدو، آپ دیکھیے یہاں پر مدہ یا مدو، یہ میم دال دال اس کا روٹ ورڈ ہے. مادہ یمدودو طول دینا، ڈھیل دینا. تو یا مدو وہ ڈھیل دیتا ہے. فی حرف جر ہے. طغیانہم، طغیانی کہتے ہیں سرکشی کو. ہم ان کی سرکشی میں ان کو ڈھیل دیتا ہے. یعمہون، یہاں پہ عین میم ہا، عامیہ یعمہو، عامیہ یعمہو عقل کے اندھے ہونا، بھٹکتے رہنا، حیران ہونا، سرگرداں ہونا. تو اب یہاں پہ با محاورہ ترجمہ ہوگا اللہ انہیں ان کے مذاق کی سزا دیتا ہے اور انہیں ڈھیل دیتا ہے، سو وہ خود اپنی سرکشی میں بھٹک رہے ہیں.